آج 9 محرم الحرام یعنی کہ آج شب عاشور. کل طارق جمیل صاحب سے ہم نے فضائل امام حسین سنے تھے، کس طریقے سے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبت فرمایا کرتے تھے، کس طریقے سے اپنی انسیت کا اظہار کیا کرتے تھے. آج داستان امام حسین، مظلومیت امام حسین، امام حسین کے ساتھ ہوا کیا، کیسے ہوا. ظاہر ہے یہ بڑی طویل داستان ہے، لیکن دامن وقت میں جتنی گنجائش ہے آج انشاءاللہ مولانا طارق جمیل صاحب سے ہم وہ سنیں گے. تو مولانا طارق جمیل صاحب اس عنوان سے فرمائیے گا، یہ کون لوگ تھے، یہ شمر کا اس سب میں کیا کردار تھا، کس انداز سے نواسہ رسول جگر گوشہ بطول امام حسین کو تکالیف پہنچائی گئی کہ جس کی وجہ سے آج کی شب ایک غم کی شب کے عنوان سے یاد کی جاتی ہے، مانی جاتی ہے. یزید جب خلیفہ بنا تو اس کے کارنامے اچھے نہیں تھے، اس کا کریکٹر اچھا نہیں تھا. تو حضرت حسین علیہ السلام نے کوفے والے اور عراق والے ان کی دعوت پر انہوں نے خطوط لکھے، آپ تشریف لائیں اور ہم اس کے خلاف جہاد کریں گے. تو عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا اے ہمارے بھائی تم نہ جاؤ، ان سے کہو وہ لشکر بنا کے یہاں آئیں، پھر ان کے ساتھ آپ جائیں تو پھر آپ طاقت میں ہوں گے. اگر آپ یہاں سے اس طرح چلے گئے تو وہ ایک دن میں سارے بک جائیں گے اور آپ کا خون ہو جائے گا. تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے، بتایا نہیں کیا دیکھا ہے، میں نے ایک خواب دیکھا ہے جس کی وجہ سے میں مجبور ہوں جانے پر. آپ نے مسلم بن عقیل کو حالات لینے کے لیے بھیجا، تو جب یزید کو پتہ چلا تو اس نے ابن زیاد، عبید اللہ بن زیاد، تو یزید نے فوراً عبید اللہ بن زیاد سے کہا کہ تم کوفے پہنچو اور وہاں کی امارت سنبھالو. وہ وہاں گیا اور اس نے جاتے ہی جن سرداروں نے خط لکھے تھے سب کے منہ پیسے سے بند کر دیے اور ان کو بھاری رشوتیں دے کر خرید لیا. راستے میں امام حسین علیہ السلام کو پتہ چلا کہ مسلم بن عقیل شہید ہو گئے. تو بعض ساتھیوں نے کہا حضرت اب ہمیں واپس جانا چاہیے. بعض نے کہا جہاں مسلم پہنچا ہے ہم وہاں پہنچیں گے تو دم لیں گے، ہمارے لیے موت زندگی سے زیادہ پیاری ہے. تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے. تو آپ نے اپنا سفر جاری رکھا. تو ابن زیاد نے حر بن حرملہ کو 1000 کا لشکر دے کر بھیجا کہ حسین کو روکو اور اس کا پانی بند کر دو. اور حر جو تھا وہ نرم گوشہ رکھتا تھا، اس لیے تو بعد میں وہ شامل ہو گیا. تو اس نے کہا اے اللہ کے رسول کے نواسے، آپ اللہ کے واسطے واپس چلے جائیں، یہ آپ سب کو قتل کر دیں گے، یہ درندے ہیں انسان نہیں ہیں، آپ مہربانی کریں، آپ واپس جائیں. آپ نے فرمایا میں واپس نہیں جاؤں گا. تو ابن زیاد نے عمرو ابن سعد کی سرکردگی میں 3000 کا لشکر اور بھیج دیا. اس میں شمر بھی تھا، شمر بن ذی الجوشن. اس کو ہو گئی تھی برس پھل بیری. جب آپ کی نظر پڑی نا امام علی کی تو آپ نے کہا اللہ اکبر، صدق اللہ ورسولہ، اللہ اس کے رسول نے سچ کہا. تو ساتھیوں نے پوچھا کہ کیا کہا؟ کہا میرے نانا نے فرمایا تھا میں ایک کتے کو دیکھ رہا ہوں جو کالا اور سفید ہے اور میری اولاد کا خون پی رہا ہے، وہ یہ شمر ہے جو سامنے کھڑا ہوا ہے. تو انہوں نے مطالبہ کیا کہ آپ بیعت کرو گے پھر ہم چھوڑیں گے. آپ نے فرمایا موت اس سے زیادہ آسان ہے اور مجھے
موت کو گلے لگانا اس ذلت سے زیادہ پسند ہے۔ تو جمعرات کو میں اختصار سے بتا رہا ہوں، جی ہاں، جی ہاں، جمعرات کو انہوں نے حملے کا ارادہ کیا تو آپ نے پیغام بھیجا، آج رات مجھے سوچنے کی مہلت دے دو، کل میں تمہیں جواب دوں گا۔ تو بعض نے کہا نہیں دینی، ایک نے کہا دے دو، کیا مسئلہ ہے؟ تو وہ مہلت لے کر آپ نے رات کو سارے ساتھیوں کو جمع کیا اور فرمایا کہ میں نے یہ مہلت سوچنے کے لیے نہیں مانگی تھی، میں نے یہ مہلت اس لیے مانگی تھی کہ انہیں صرف حسین کا سر چاہیے، تم میں سے کسی سے ان کو سروکار نہیں۔ یعنی مولانا صاحب یہ آپ 8 محرم کی بات بتا رہے ہیں، کیونکہ یعنی پھر واقعہ کربلا ہو گیا وہ 10 محرم کو ہو گیا، تو یعنی 9 محرم کو یہ ہوا، یہ 9 کی بات ہے، 9 کی بات ہے، ورنہ 9 کو ہی جنگ برپا ہو جاتی، جو کہ بعد میں پھر 10 کو ہوئی، چونکہ ایک دن کی مہلت کا واقعہ۔ ٹھیک، صحیح۔ ہاں مہلت۔ تو آپ نے فرمایا میں نے مہلت اس لیے مانگی ہے کہ تم میں جو جانا چاہتا ہے تم تو ان کے مطلوب نہیں ہو، مطلوب تو میری گردن ہے، میں پیش کر دوں گا، صحیح ہے۔ آپ لوگ چلے جاؤ۔ تو وہ سارے رونے لگے، کہنے لگے کاش ہمارے جسم پہ جتنے بال ہیں اتنی ہماری جانیں ہوتی اور ہم ایک ایک کر کے آپ پر فدا کر دیتے، تو بھی ہم آپ کے خون کی قیمت پوری نہ دے سکتے، ہم میں سے کوئی واپس نہیں جائے گا۔ تو پھر آپ نے فرمایا آج رات سب جاگ کے گزارو اور نماز، دعا، نفل، گریہ زاری میں مشغول رہو۔ تو یہ 72 میری آواز رک جاتی ہے، یہ 72 ساری رات روتے رہے، نفل پڑھتے رہے، اللہ سے مانگتے رہے۔ صبح لشکر کی تیاری تھی تو امام علی کو اپنے خیمے کے سامنے اونگ آ گئی، تو اونگ آئی تو مسکرانے لگے، تو بہن زینب قریب تھیں، کہنے لگیں بھائی یہ ہنسنے کا کون سا موقع ہے؟ فرمانے لگے ابھی اللہ کے رسول خواب میں ملے ہیں اور فرما رہے ہیں بیٹا میں لینے آ چکا ہوں، اللہ اکبر، میں تمہارے استقبال کے لیے آ چکا۔ تو آپ نے، آپ کے لشکر میں 32 گھوڑ سوار تھے اور 40 پیدل تھے۔ اچھا، تو آپ نے رائٹ کی کمان دی زہیر بن قین کو اور لیفٹ کی کمان دی حبیب بن مظاہر کو اور درمیان کی کمان دی عباس بن علی کو۔ آپ کے ساتھ آپ کے 5 بھائی دوسری ماؤں سے وہ بھی شہید ہوئے، چھٹے حسین تھے فاطمہ کے لال۔ تو پھر آپ نے ایسے قرآن اٹھا کر اوپر کیا، اے کوفے والو یہ میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے، تم لوگوں نے مجھے بلایا تھا میں آیا تھا، اب تم نہیں اس پر قائم ہو تو میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں، ایک دن فیصلے کا ہے جس دن ہم اور تم تول دیے جائیں گے۔ تو زہیر بہت بڑے جری بہادر تھے، وہ آگے بڑھے اور انہوں نے کہا کوفے والو اللہ سے ڈرو، نبی کی اولاد کا قتل، تمہاری آنکھیں پتھرا گئیں، تمہارے دل پتھر ہو گئے، تمہارے کان بہرے ہو گئے، تمہاری عقلیں معاف ہو گئیں، تم کیا کر رہے ہو؟ یزید کی خاطر اور ابن زیاد کی خاطر تم اس کی وجہ سے حسین کا قتل کرنا چاہتے ہو؟ جب تک تلواریں نیام میں ہیں ہم اور تم ایک ہیں، اگر تلواریں کھل گئیں پھر ہم اور تم کبھی ایک نہ ہو سکیں گے۔ تو شمر نے کہا اپنی بکواس بند کرو اور پیچھے ہٹو، ہم نے تمہیں قتل کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے مسلم بن اوسج یہ نکلے اکیلے میدان میں کہ آؤ کوئی میرے مقابلے میں۔ تو
ایک آیا اس کا سر اڑایا، دوسرا آیا اس کا سر اڑایا، تیسرا آیا اس کا سر اڑایا، 4-5 آدمی جب ان کے ہاتھوں سے قتل ہو گئے، ان کو یہ مار دیں گے، یہ مرنے پر آئے ہوئے ہیں۔ زہیر بن قین نے، شمر نے جب کہا نا ہم تمہیں مار دیں گے، کہنے لگے موت سے ڈراتے ہو ہمیں موت سے ڈراتے ہو؟ اللہ کی قسم، حسین کے ساتھ موت ہزاروں زندگی سے بہتر ہے۔ ہے تو سب سے جو پہلے شہید ہوئے وہ مسلم بن اوسج تھے، جو اکیلے میدان میں اترے اور کئیوں کا سر اتار کر پھر زخموں سے چور ہو کر پھر وہ بھی شہید ہو کے گر گئے، اور پھر دست بدست جنگ شروع ہو گئی۔ تو حبیب بن مطہر، انہوں نے اتنی بے جگری سے مقابلہ کیا کہ یقین نہیں آتا، لیکن ہماری اہل سنت کی تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ 200 آدمیوں کا سر اڑا کے ان کے بازو ٹوٹ گئے، تو انہیں پکڑ کے عمر بن سعد کے سامنے کھڑا کیا گیا۔ اس نے کہا تم نے ہمارا اتنا بڑا نقصان کیا۔ وہ کہنے کاش میرے دونوں بازو صحیح ہوتے تو میں تم سب کے سر اڑاتا۔ تو شمر نے پیچھے سے تلوار کا وار کیا اور ان کا سر اڑا دیا۔ پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ سارے شہید ہوتے گئے، یہاں تک کہ اہل بیت باقی رہ گئے، اور باقی سب شہید ہو گئے، اور 18 تھے اہل بیت۔ تو سب سے پہلے جو شہید ہوئے وہ امام حسین علیہ السلام کے بڑے بیٹے علی اکبر، وہ میدان میں اترے کہ میں ہوں حسین کا خون، میں ہوں حسین کا بیٹا، اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ تو آپ نے ان کی لاش کو اٹھایا اور پیچھے جا کے رکھ دیا۔ پھر حضرت عقیل کی اولاد عبد الرحمن اور محمد اور عثمان، یہ شہید ہوئے۔ پھر حضرت عبداللہ بن جعفر کے بچے عون اور محمد شہید ہوئے۔ پھر بھائی شہید ہوئے، پھر عباس شہید ہوئے۔ پھر سب سے آخر میں حضرت حسن کے بیٹے، وہ چھوٹے ہی تھے، بڑے نہیں تھے، وہ ڈنڈا لے کے باہر نکل آئے اور چڑھ دوڑے ان پر۔ تو ایک کوفی نے کہا کہ اس بچے پر رحم کھاؤ، چھوٹا سا ہے، خوبصورت سا ہے۔ دوسرے کوفی نے کہا سر اڑا کے رہوں گا، اور تلوار کا وار کیا جس سے پورا بازو کٹ گیا۔ اللہ وہ اکبر۔ گرے اور زور سے چلائے یا عمّا، ہائے میرے چچا۔ تو امام علیہ السلام بھاگے ہوئے گئے اور ان کے سرانے کھڑے ہو کر فرمانے لگے بھتیجے، آج تیرا چچا بڑا بے بس ہے۔ وہ کیا دن ہوگا جب ان کا معاملہ اللہ کے رسول کے دربار میں پیش کیا جائے گا۔ وہ ایڑیاں رگڑتے رگڑتے جان دے دی، تو ان کو اٹھا کر پھر اہل بیت کی لاشوں کے ساتھ رکھ دیا، اور پھر آپ خیمے کے سامنے بیٹھ گئے۔ تو پھر شمر نے کہا قتل کیوں نہیں کرتے ہو؟ تو لوگ بڑھے تو پھر آپ کھڑے ہو گئے، اور پھر آپ نے دائیں بائیں جو تلوار چلائی، جو اس کی زد میں آیا وہ کٹتا گیا، اور آپ زخمی ہوتے گئے، یہاں تک کہ لڑکھڑانے لگے۔ تو شمر نے کہا قتل کرو اسے۔ تو زرع بن شریک تمیمی نے آپ کے کندھے پر تلوار کا وار کیا، جس سے کندھا کٹ گیا، اور سنان بن ابی انس نے آپ کو ایسے سیدھا نیزہ مارا جو سینے میں لگا، اور آپ ایسے چت گرے۔ تو وہ آگے بڑھ کے سر اتارنے لگا تو اس کے ہاتھ کانپنے لگے، وہ پیچھے ہٹ گیا۔ تو خولہ بنت ازہا کوئی بدبخت تھا، اس نے آگے بڑھ کر آپ کا سر اتارا اور نیزے پہ چڑھا دیا، اور سارے شہداء کے سر نیزوں پہ چڑھ گئے۔ اور
میں جب بھی یہ واقعہ بیان کرتا ہوں نا میں بے بس ہو جاتا ہوں۔ جی بہت شکریہ مولانا صاحب، آپ نے شب عاشور کی مناسبت سے وہ کیا واقعات تھے اصحاب امام حسین سے، امام حسین نے کیا کلام کیا، یہ سب فرمایا۔ اب کل 10 محرم، کل روز عاشور، کل شام غریبہ کے نشریات میں مولانا صاحب ہمیں یہ بتائیے گا کہ یہ اہل بیت پر یہ مظالم کی انتہا تھی، لیکن انتہا نہیں تھی، انتہا اس عنوان سے نہیں تھی کہ مظالم کا یہاں پر خاتمہ نہیں ہو گیا، بلکہ ایک نئے مظالم کے نئے باب کا آغاز ہو گیا کہ کس انداز سے بعد میں گھرانے اہل بیت کی مستورات کو بازاروں میں، درباروں میں، دربار یزید لے جایا گیا۔ یہ شام غریبہ کے بعد جو کربلا ایک اور برپا ہوئی جس کا جناب زینب نے سامنا کیا، جس کا امام زین العابدین نے سامنا کیا، وہ کیا واقعات تھے وہ آپ سے کل سنیں گے انشاءاللہ۔ ناظرین ایک بریک کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔